فلاں کا بیٹا لاکھ کما رہا ہے، فلانے کے بیٹے کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، فلانے نے کوٹھی بنگلہ بنا لیا ہے۔ اس سوچ سے نکلیں، رب نے جو دیا ہے اس پہ شکر کریں۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، نیند بھی گنوا بیٹھے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، ورنہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، بس خود تک محدود رکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے رب نے تمہارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے صبر کرو۔ ہے بلندیوں کے بادشاہ، ہے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ ہے رب پاک ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ ہمارا تعلق ایک ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ کون کس کے نصیب میں ہے یہ سب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میرا اللہ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ہمارا وقت اچھا ہو تو۔ حالات جیسے بھی ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔